اور یہودیوں نے کہا کہ ہم کیونکہ عاشورہ کے دن 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی فرعون کے اوپر اور فرعون کو غرق کیا، تو اس کی وجہ سے ہم آج کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب تو ہم لوگ ہیں، ان لوگوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا یہودیوں نے، لیکن ہم نے زندہ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو، لہذا ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ اس میں روزہ رکھیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا، صحابہ کرام کو بھی تلقین فرمائی اور پھر یہ فضیلت بھی بیان فرمائی کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے نتیجے میں مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں عاشورہ کا روزہ فرض کر دیا۔ اس وقت تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاشورہ کا روزہ فرض کر دیا مسلمانوں کے ذمہ۔ چنانچہ رمضان کی فرضیت سے پہلے سارے مسلمان ایک فریضے کے طور پر عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو اس وقت عاشورہ کی روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اب وہ فرض نہیں رہا، البتہ اس کی فضیلت آپ کو بیان فرمائی کہ وہ روزہ رکھے تو بڑا ثواب ہے، نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن رکھنے میں بڑا ثواب ہے، مستحب ہو گیا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان کو اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا تو اس کے بعد عاشورہ کا روزہ مستحب قرار دے دیا گیا، جس کا دل چاہتا تھا رکھتا تھا اور جس کا دل چاہتا تھا نہیں رکھتا تھا۔ تو اس طرح اس روزے کی فضیلت اب بھی برقرار ہے، باوجود کہ فرض نہیں ہے لیکن فضیلت اب بھی برقرار ہے۔ البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تھوڑی سی یہ ترمیم فرمائی کہ یہ فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ اگر رکھو تو اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لو، چاہے تو 9 تاریخ کا روزہ ملا لو، 9 اور 10 ملا کر رکھو، چاہے 11 تاریخ کا ملا لو، 10 اور 11 ملا کر رکھو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ بیان فرمائی گئی کہ یہودی جو ہیں وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، اگر مسلمان بھی صرف عاشورہ کا دن روزہ رکھیں گے تو یہودیوں کے ساتھ مشابہت پیدا ہوگی۔ اس مشابہت سے بچنے کے لیے یہ تلقین فرمائی کہ یا 9 کو بھی ساتھ ملاؤ یا 11 کو بھی ساتھ ملاؤ، دونوں کو ملا کر۔ اس سے یہ بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت یہ کتنی ناگوار ہے۔ حالانکہ مشابہت یہاں کسی بری چیز میں نہیں ہو رہی تھی، روزہ رکھنے میں ہو رہی تھی، ایک عبادت کے کام میں ہو رہی تھی، لیکن اس مشابہت کو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا کہ اس مشابہت کو بھی ختم کرو، اس کے ساتھ کوئی روزہ ملا کر رکھو تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جب نیک کام میں عبادت میں بھی ان کے ساتھ مشابہت کو ناپسند کیا گیا تو جو ایسے کام ہے جو جن کا کوئی تعلق نہیں کیا عبادت سے نہیں ہے، اس میں اگر کوئی مشابہت اختیار کرے تو کتنا برا ہوگا۔ افسوس ہے کہ آج ہم لوگوں نے دین کے اس اہم حکم کو بڑا فراموش کیا ہوا ہے۔ اپنے لباس میں، اپنے پوشاک میں، اپنی چال ڈھال میں، اپنے طریقہ کار میں ہم لوگوں نے غیر مسلموں کی شباہت اختیار کرنی شروع کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ کہیں بھی چلے جائیں مسلمان دور سے نظر آتا تھا، یہ مسلمان ہے، اس کا لباس، اس کا حلیہ، اس کا سر سے لے کر پاؤں تک اس کا انداز رہن سہن وہ بتا دیتا ہے یہ مسلمان۔ آج کیونکہ مسلمانوں نے غیر مسلموں کی روش اختیار کر لی، ان کا جیسا لباس کرنا شروع کر دیا، ان جیسا طریقہ اختیار کرنا شروع کر دیا، اپنے چہرے ان کے مطابق بنا لیے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پہچاننا مشکل ہوتا ہے کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم۔
خاص طور سے ایسے علاقوں میں جہاں جو اللہ بچائے جو دین کے پابند لوگ نہیں ہیں، وہاں علاقوں میں جائیں، مجلسوں میں جائیں، کانفرنسوں میں جائیں، پتہ لگانا مشکل ہے یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح واضح امتیاز قائم کرنا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو دیکھ کر پتہ لگایا جا سکے کہ یہ مسلمان ہیں، اس لیے آپ نے اس مشابہت کو ناپسند فرمایا۔ لہذا فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ تنہا روزہ رکھنا عاشورہ کا اس میں مکروہ تنزیہی ہے، یعنی گناہ تو نہیں ہے لیکن اس سے بچنا بہتر ہے، اور بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ یا تو 9 کا روزہ ساتھ ملائے یا 11 کا ملائے۔ اور اس سے جو عظیم اصول نکل رہا ہے وہ ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ مشابہت کا طریقہ کو جو ہم اختیار کیے ہوئے ہیں ہر چیز کے اندر، اس کو خدا کے لیے چھوڑیں، مشابہت پیدا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مشابہت پیدا کریں آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ، تو معلوم ہو کہ یہ مسلمان ہے، واقعتاً ان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، آپ کے صحابہ کرام کی محبت ہے۔ لیکن دوسروں کا طریقہ اختیار کر کے مشابہت پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔